ناول عشق۔ احسن صبح کے وقت گھر آیا اور آتے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں گیا فریش ہونے۔ فاروق کا اندازہ صحیح تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی پہلی نظر اس فریم پر پڑی جس میں اس کی فیملی فوٹو لگی تھی، جسے فاروق جان بوجھ کر الٹا رکھ کر گئے تھے۔ وہ بڑے بڑے قدم چلتا اس تک پہنچا اور فریم اٹھایا تو اس کے نیچے اسے ایک لیٹر نظر آیا جو فاروق اس کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ پہلے اس نے فریم سیدھا کر کے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس لیٹر کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ اس لیٹر کو لیے دوڑتا ہوا فاروق کے کمرے میں آیا جو اس وقت خالی تھا۔ اس نے انہیں پوری حویلی میں تلاش کیا، یہ سوچ کر کہ شاید فاروق اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ پوری حویلی کا ایک ایک کونا چھاننے میں اسے پورے 10 منٹ لگے تھے، پر فاروق اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ تھک ہار کر آخر اس نے گارڈ سے پوچھا، بابا کب گئے ہیں؟ جواب آیا، اب تو 12 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ احسن کا دل حلق تک آیا تھا۔ وہ سچ میں جا چکے تھے اس سے ملے بغیر۔ جس وقت فاروق اسے بار بار کال کر رہے تھے، اس وقت وہ بار میں بیٹھا دنیا جہاں کے نشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے تو اپنا فون تک دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس گارڈ کی بات سن کر اس نے اپنا فون نکالا تو فاروق کی 7 مس کالز دیکھی۔ اسے کیا پتا تھا اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اس کی ساری زندگی کی سزا بننے والی تھی۔ وہ اس لیٹر کو لیے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر مجسمہ بنا بیٹھا رہا، ایک ہاتھ میں وہ لیٹر اور ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھتا اس لیٹر کو گھورتا رہا۔ پھر جیب سے فون نکال کر مہر کو کال لگائی تو اس کا فون بند تھا۔ میر حاتم سے وہ اس قدر خفا تھا کہ اس نے میر حاتم کو کال کرنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ کر بھی کیا سکتا تھا اب سوائے افسوس کے، اور یہ افسوس ساری زندگی کا پچھتاوا بن کے اس کی حلق میں ہڈی بن کے پھنسنے والا تھا۔ زریاب کی گاڑی دیکھتے گارڈ نے فوراً سے باہر کا مین دروازہ کھولا۔ گاڑی کی آواز فیروزہ بی کے کانوں تک بھی گئی تھی، اس لیے وہ جو پہلے ہی صبح سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی فوراً ہی باہر کی طرف آئیں۔ زریاب ساری رات مہر کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ کبھی اس سے باتیں کرنے لگتا تو کبھی اسے دیکھ اس کی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگتا۔ ساری رات اور آدھا دن اسی طرح گزر گیا تھا۔ فیروزہ بی نے ہاسپٹل آنا چاہا تو زریاب نے انہیں سخت ہدایت دی کہ وہ گھر میں ہی رہیں، کیونکہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر فیروزہ بی نے NGO فون کر کے سلمہ اور باسط کو فون کر کے تمام معاملہ بتایا اور انہیں مہر کے پاس رکنے کے لیے کہا تاکہ زریاب کچھ دیر گھر آ جائے اور آرام کر لے۔ سلمہ NGO میں سالوں سے وہاں پر موجود بچوں کی کیئر ٹیکر تھی اور باسط ان کا 20 سالہ بیٹا تھا جو انہی کے ساتھ NGO میں ہی رہتا تھا۔ زریاب کو جب فیروزہ بی نے فون کر کے بتایا سلمہ اور باسط کے آنے کا تو زریاب خاصا برہم ہوا۔ وہ مہر کو اکیلا چھوڑ کر آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے اسے فیروزہ بی نے گھر آنے کے لیے تیار کر ہی لیا تھا۔ جب سلمہ اور باسط ہاسپٹل پہنچے تو زریاب نے انہیں سخت ہدایت کی مہر کے پاس رہنے کی اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کے لیے کہہ کر خود وہ مشکل سے گھر چلا گیا۔ وہ گاڑی سے اترا تو فیروزہ بھی لپک کر اس کے پاس گئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بھوکا پیاسا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا اور ساری رات اور آدھا دن بس ایک چیئر پر بیٹھ کر گزار دیا۔
फिरोजा भी उससे अलग हुई तो उसको देख बमुश्किल अपने आंसुओं को गिरने से रोका। ज़रियाब ने अपना हाथ फौरन फिरोजा बी के माथे पे रख उनका बुखार चेक किया। माथा अब भी हल्का गर्म था। बुखार का जोर पूरी तरह टूटा नहीं था। वो इनके गिर्द अपने बाजों का हसार करता इन्हें घर के अंदर लाया और खुद फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। तो फिरोजा बी ने फौरन आसिया से कहकर ज़रियाब के लिए नाश्ता बनाने के लिए कहा। मीर हातिम सुबह से कोई 10 बार फिरोजा बी को फोन कर चुके थे, पर उन्होंने एक बार भी उनकी कॉल नहीं उठाई थी। उनके पास इख्तियार होता तो वो अपने हाथों से मीर हातिम का कत्ल कर देती। अगर हमें इस बात का पहले से ही इल्म हो जाए कि जो औलाद इतनी मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करके हम पैदा कर रहे हैं वो बड़े होने के बाद ये सब करेगी, तो शायद आज हर माँ अपने इस बच्चे का पैदा होते ही गला घोंट देती। तो शायद इन्हें उम्र के इस हिस्से में यूं ऐसी औलाद की वजह से पल पर रोना और तड़पना नहीं पड़ता, और ना ही आज इससे इतनी नफरत होती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो शायद आज 50% या इससे ज्यादा रेशों की माएं बेऔलाद होती। वो आधे घंटे बाद शावर लेकर चेंज करके सीधा लिविंग रूम में आया, जहां पर फिरोजा भी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के साथ बैठी ज़रियाब का इंतजार कर रही थी। वो खामोशी से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और एक नजर पूरी डाइनिंग टेबल पर डाली, फिर आसिया को आवाज लगाई। पहली आवाज पर ही आसिया दौड़ती हुई ज़रियाब तक आई। ज़रियाब उसे देख गोया हुआ। क्या अम्मी ने नाश्ता किया है? आसिया ने एक नजर फिरोजा बी की जानिब देखा, फिर अपना सर ना में हिला दिया। जाकर एक कप और अम्मी की दवाइयां लेकर आए। जी अभी लाती हूँ। आसिया फौरन से फिरोजा बी के रूम की जानिब बढ़ी और पूरा मेडिसिन बॉक्स और किचन से कप ला के ज़रियाब के सामने टेबल पर रख दिया और खामोशी से वहां गायब हो गई। ज़रियाब ने टी पॉट से 2 खाली कप में चाय निकाली और वो चाय के कप और नाश्ते की ट्रे उठाता फिरोजा बी के बराबर वाली चेयर पे जा बैठा और ट्रे से चाय का एक कप निकालकर फिरोजा बी के आगे रखा और ट्रे में रखे अंडे और पराठे का एक लुकमा तोड़कर हाथ फिरोजा बी के चेहरे के करीब ले जाकर इन्हें देखने लगा। उन्होंने खामोशी से उसके हाथ से वो लुकमा अपने हलक के अंदर उतारा। वो अपने आंसू पी रही थी। वो ज़रियाब के सामने रोना नहीं चाहती थी, पर आंसू बार बार उनकी पलकों तक आ जाते थे। उसने जबरदस्ती आधा पराठा फिरोजा बी को अपने हाथ से खिलाया, फिर बाकी का बचा हुआ खुद खाया। नाश्ते से फारिग होकर ज़रियाब ने इनकी एक एक करके सारी दुआइयां खिलाई, फिर उनका हाथ थामता उन्हें लिए गार्डन तक आया, जहां पहले से 2 अदद कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की हल्की ठंडक। अब बताएं मुझे, आप क्या चाहती हैं? कि जब आपकी लाडली और लड़ाका पोती नींद से उठे तो वो मुझ पर मुक्के बरसाए और मुझसे लड़े कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा? बताएं, यही चाहती हैं आप? फिरोजा बी की आंखों में एक बार फिर नमी उतर आई थी। वो इस वक्त बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। वो मंजर बार बार उनकी आंखों के सामने लहराने लगा था और उसे सोचकर फिरोजा बी का दिल और उदास हो जाता। ज़रियाब फिरोजा बी की हालत से बहुत अच्छे से वाकिफ था, इसलिए इन्हें पुरसुकून करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि महर जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए, तो पहले आपको खुद को ठीक रखना होगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। मैं इस वक्त एक साथ दादी और पोती दोनों की खिदमत नहीं कर सकता। ज़रियाब धीमा सा मुस्कुराया।
وہ فیروزہ بی کی طبیعت کو لے کر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ مہر ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ آنکھوں میں بے یقینی، ڈر اور ایک خوف تھا مہر کو کھو دینے کا۔ زریاب نے فیروزہ بی کو اتنا مایوس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بہت یقین اور پرسکون کے ساتھ کہا، کیا آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے؟ بے شک ہے، تو بس پھر یقین رکھیے گا، مہر بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ رب العالمین، فیروزہ بی نے کہا۔ اور اس کے باپ کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ یہ وہ سوال تھا جو فیروزہ بی کب سے زریاب سے پوچھنا چاہتی تھی پر ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اپنے دکھوں اور تکلیفوں کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور رہی بات مہر کی، تو جب مہر اٹھے گی تب وہی فیصلہ کرے گی کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے کہ یہی رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ شخص آج جو بھی ہے اس سب سے پہلے وہ آپ کا خون ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ آپ پر۔ میں چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا اس کے ساتھ، پر میں اس دن کا انتظار کروں گا جب اللہ پاک اس سے اس کے گناہوں کا حساب لیں گے۔ کتنا صبر تھا نا اس میں، کتنا یقین اپنے رب پر۔ جس تکلیف سے وہ آج گزر رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھی۔ اس کے باوجود بھی اس شخص کی ماں اور بیٹی کے لیے وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ان کی حفاظت کر رہا تھا اور اپنا سمجھ کر خیال رکھ رہا تھا، جبکہ یہ دونوں ہی رشتے اس کے اپنے نہیں تھے۔ فیروزہ بی کا دل ایک بار پھر اچھ اٹھا تھا۔ لفظوں سے زنگ جیتنا تو کوئی زریاب سے سیکھے۔ بے شک زریاب کو پیدا کرنے والی وہ نہیں تھی، پر پالنے والی تو تھی۔ بے شک زریاب کی رگوں میں فیروزہ بی کا خون نہیں تھا، پر اس کی نسوں میں فیروزہ بی کی دی ہوئی تربیت دوڑ رہی تھی، جو آج اپنے منہ سے بول رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر چہرے تک آیا، جسے زریاب نے اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے بہت نرمی سے صاف کیا۔ میں آپ کو روتا نہ دیکھوں، اس نے سختی سے کہا۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں۔ اللہ کا واقعی شکر ہے، فیروزہ بی نے دھیمے سے کہا۔ شکر ہے کہ یہ الفاظ کس وجہ سے ادا کیے گئے ہیں یہ زریاب سمجھنے سے قاصر تھا، پھر بھی اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ فیروزہ بی نے بات بدلتے کہا، اچھا چل اب اندر چل اور کچھ دیر سو لے، جاگ جاگ کر بیمار ہو جائے گا۔ جس پر زریاب نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، میں اب ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر کے لیے مہر کو اکیلا چھوڑوں۔ اس کے دل میں جو درد تھا اسے وہ زبان پر لا کر فیروزہ بی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ فیروزہ بی نے فوراً ڈپٹنے جیسے انداز میں بولا، وہ اکیلی نہیں ہے وہاں، سلمہ اور باسط ہیں وہاں، تو چل اندر اور کچھ دیر چل کر سو جا۔ آرام نہیں کرے گا تو مہر کا خیال کیسے رکھے گا؟ میں ٹھیک ہوں امی، دیکھیں میں آپ کے کہنے پر گھر آ گیا اور ناشتہ بھی کر لیا۔ وہ مزید آگے صفائیاں دینے لگا تھا جب فیروزہ بی نے اس کی بات کاٹتے کہا، ہاں اب میرے کہنے پر آرام بھی کر لے۔ جس پر زریاب بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دادی اور پوتی سے بحث میں کبھی نہیں جیت سکتا، اس لیے مجبوراً ہتھیار ڈالتے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے 2 گھنٹے بعد اٹھا دیجیے گا۔ میرا گلا۔ اس نے خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اور فیروزہ بی کو لیے گھر کے اندر آیا۔ وہ اپنے روم میں جانے ہی لگا کہ
فیروزہ بی نے اسے روک دیا اور اپنے ساتھ لیونگ روم میں لیے آئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اپنے روم میں سونے جائے گا تو 2 گھنٹوں تک ٹہلتا رہے گا اور 2 گھنٹے پورے ہونے کا انتظار کرتا رہے گا۔ وہ خود صوفے پر جا کر بیٹھی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ زریاب دھیمے سے مسکرایا اور ان کے پاس جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہی ایک طریقہ تھا اسے کچھ دیر سلانے کا۔ آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، وہ دھیمے سے بڑبڑایا اور آنکھیں موندے سیدھا لیٹ گیا۔ فیروزہ بھی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی اور اس پر وظائف پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں زریاب نیند کی وادیوں میں اترتا خراٹے بھرنے لگا تھا۔ جب فیروزہ بی کو یقین ہو گیا کہ زریاب گہری نیند سو چکا ہے تو وہ اس کا ماتھا چومتی، آہستہ سے اس کے سر کے نیچے کشن رکھتی کھڑی ہوئی اور لیونگ روم کی لائٹس مکمل طور پر بند کرتی وہ آسیہ کے پاس کچن میں آئی اور اسے بھی سخت ہدایت دی کہ وہ ذرا بھی آہٹ نہ کرے۔ زریاب سو رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زریاب کی نیند خراب ہو۔ وہ اپنے روم میں آئی اور فون اٹھاتے سلمیٰ کو کال لگائی، مہر کی طبیعت جاننے کے لیے۔ سلمیٰ تو کچھ دیر پہلے ہی صوفے پر لیٹی سوئی تھی، اس لیے فون باسط نے اٹھایا اور فون اٹھاتے ہی اس نے فیروزہ بی کو مایوسی سے بتایا کہ مہر کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس پر فیروزہ بی نے بنا کچھ کہے ہی فون کاٹ دیا۔ باس، کل سے اب تک ہم نے میر حاتم کے ہر قدم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا اور ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا پی سی ہوٹل گیا اور اب تک وہیں ہے، کل سے باہر نہیں آیا۔ اور 2 باڈی گارڈز ہر وقت اس کے روم کے باہر کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ وہ پی سی ہوٹل کے روم نمبر 120 میں قیام پذیر ہے۔ مخالف: وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہا تھا؟ باس، ہم نے پتہ کیا ہے، اس کی بوڑھی ماں ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں، اسے ہی دیکھنے گیا تھا شاید۔ مخالف: شاید؟ انور جو ہر بات روانی سے بتا رہا تھا بولتے بولتے رکا۔ مخالف نے جس رعبدار آواز میں وہ ایک لفظ کہا تھا اسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ انور نے تھوک نگلتے لڑکھڑاتے لفظوں میں کہا، آپ فکر نہ کریں باس، میں پھر پتہ کرواتا ہوں اور اب کی بار آپ کو پکی خبر لا کر دوں گا۔ مخالف نے رولنگ چیئر سے اپنی پشت ٹکاتے حقے کا ایک کش لگایا اور دھواں ہوا کرتے کہا، وہ 26 سال بعد پاکستان صرف اپنی ماں سے ملنے تو نہیں آیا ہوگا؟ اصل ماجرا کیا ہے پتہ کرو اور اس پر کڑی نظر رکھو۔ اب کی بار وہ زندہ بچ کے جانا نہیں چاہیے، برسوں پرانا حساب جو پورا کرنا ہے اس سے۔ جی باس۔ مخالف: فاروق کی کوئی خبر؟ نہیں باس، وہ کہیں نہیں ہے۔ میر حاتم اکیلا آیا ہے پاکستان۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ہم نے تمام بس سٹاپس، ریلویز اور ایئرپورٹ پر اپنے بندے بٹھا دیے ہیں۔ وہ جہاں بھی نظر آئے گا فوراً خبر آ جائے گی اس کے آنے کی۔ مخالف: وہ ضرور آئے گا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، اب کی بار اگر غلطی ہوئی تو تم سب کے دل میں خود سینے سے چیر کر باہر نکالوں گا۔ انور نے ایک بار پھر تھوک نکلا، خوف سے اس کے ٹھنڈے پسینے چھوٹے تھے۔ مخالف کی ایک آنکھ پتھر کی تھی جبکہ دوسری آنکھ میں خون اترا ہوا تھا۔ تم دونوں کا اس سے بدتر حال کروں گا۔
جو سالوں پہلے تم دونوں کی وجہ سے میرا ہوا تھا، وہ اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ زریاب کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ایک آنکھ کھولتے وال کلاک کی جانب دیکھا، جہاں شام کے 6:30 بج رہے تھے اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھا اور اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا تھکن کی وجہ سے۔ وہ پورے 5 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھا تھا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کے دائیں بائیں دیکھا، پھر پورے لیونگ روم کا جائزہ لیا، جہاں اسے فیروزہ بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر کے دوبارہ کھولی، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم چلتا فیروزہ بی کے کمرے تک گیا، جو پہلے سے ہی خالی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے انہیں پورے گھر میں تلاش کیا۔ جب وہ انہیں آوازیں دیتا ہوا کچن میں گیا تو فوراً آسیہ باہر نکل کر آئی۔ زریاب اس سے سوال کرتا اس سے پہلے اس نے بتا دیا کہ وہ آپ کے روم میں گئی ہیں۔ ایک کسی کا روم رہ گیا تھا، باقی پورا گھر تو اس نے چھان لیا تھا۔ وہ کچھ الجھا کہ آخر فیروزہ بھی اس کے کمرے میں کیا کرنے گئی ہیں، جبکہ وہ تو پچھلے 5 گھنٹوں سے لیونگ روم میں صوفے پر سو رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے روم میں گیا تو فیروزہ بھی زریاب کے روم میں موجود اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی تھی اور اپنی 2 انگلیوں کے بیچ اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جو زریاب نے مہر کو پہنائی تھی۔ جب یہ انگوٹھی مہر کی انگلی میں تھی تو پھر یہاں کیسے آئی؟ انہوں نے نظر اٹھا کے زریاب کو دیکھا، جس پر زریاب نے فوراً موضوع بدلتے کہا، میں آپ کو بول کر سویا تھا کہ 2 گھنٹے بعد اٹھا دیجیے گا۔ دیکھیے پورے 5 گھنٹے بعد اٹھا ہوں میں، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ چلتا ہوا اپنی کبرڈ تک آیا اور اپنے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی باتیں بھی کرنے لگا، کیونکہ اس کے پاس فیروزہ بی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس رنگ کو واپس اسی جگہ رکھا اور جانے لگی تو زریاب نے انہیں روکتے کہا، امی یہ رنگ بھی ساتھ لے جائیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے فیروزہ بی کے دل کے کئی ٹکڑے کیے تھے۔ وہ حقیقت سے ہر جواب سے واقف تھی، پر وہ یہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہونے والا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ انہوں نے زریاب کی باتوں کا نہ تو کوئی جواب دیا تھا، نہ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ زریاب نے وہ انگوٹھی اٹھائی اسٹڈی ٹیبل سے اور جا کے فیروزہ بی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش تھی، پر آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی بند کر دی۔ یہ میری قسمت میں نہیں ہے امی، مجھے معاف کر دے اگر آپ کا دل دکھا رہا ہوں تو، پر میں یہ اب نہیں کر سکوں گا۔ جتنی تکلیف فیروزہ بی کو یہ سن کر ہوئی تھی، اس سے کئی زیادہ تکلیف زریاب کو یہ بولتے ہوئے ہوئی تھی۔ فیروزہ بی لاجواب تھی آج۔ وہ چاہ کر بھی آج زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتی تھی۔ اس نے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے کہا، مغرب کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، آپ بھی جا کر نماز پڑھے، میں بھی شاور لے کر نماز پڑھوں گا، پھر ہاسپٹل جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے زریاب کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یہ رنگ ابھی نہیں دے گا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی، پر اس کے بتانے سے پہلے ہی وہ سب سمجھ چکی تھی، اس لیے سچ کہنا ہی بہتر تھا زریاب کے لیے۔ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا شاور لینے۔ کل کی ساری رات جب وہ مہر کے سرہانے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، تب اس کی نظر اس انگوٹھی پر ہی ٹھہری ہوئی تھی۔
وہ اپنے آپ سے لڑتا رہا، سمجھاتا رہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان سب میں مہر کی کوئی غلطی نہیں تھی، پر وہ ساری زندگی یہ حقیقت فراموش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ساری رات اپنے دل اور دماغ کی جنگ لڑتا رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ جیت گیا، اور اس نے مہر کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال لی۔ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے رب کے لیے اس قاتل کو اپنے رب کے حوالے کر سکتا تھا، پر اسی قاتل کی بیٹی کو اپنا کر اپنی آنے والی نسل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وقت پلٹ کر واپس ضرور لوٹتا ہے، پرانے گڑھے مردے میں نکال لیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آج کی زندگی کا اثر اس کی آنے والی زندگی پر پڑے، کیونکہ جس عورت سے اس کی آنے والی نسل چلنی تھی وہ لاکھ اچھی سہی، پر اس کا باپ اور اس کا ماضی، نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں اس کے سر تھی، اور ان لوگوں میں ایک زریاب خود بھی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بد دعاؤں کا اثر اس کی شروع ہونے والی زندگی پر پڑ جائے، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل دل کے ساتھ مہر سے تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری تھی فیروزہ بی کو واپس لوٹانے کے لیے۔ جو وہ کر چکا تھا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس قاتل کو اس نے زندہ چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے سیکریفائس ہی بہت تھا، دوسرا کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی اس میں۔ وہ شاور لے کر آیا، مغرب کی نماز ادا کی اور روم سے باہر نکلا ہاسپٹل جانے کے لیے، تو فیروزہ بی نے اسے آواز لگائی، زریاب، جی امی، کھانا کھا کے جا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جہاں 7:30 بج رہے تھے۔ وہ اب مزید ان کا اور دل نہیں دکھانا چاہتا تھا انہیں منع کر کے، اس لیے خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فیروزہ بی نے آسیہ سے کہہ کر کھانا سرو کروایا، اور حسب معمول زریاب نے پہلا لقمہ فیروزہ بی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنے۔ کھانے کے دوران دونوں کے بیچ مکمل خاموشی رہی۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ دونوں اب بات کرتے ہوئے کترانے لگے تھے۔ گزشتہ دنوں جو کچھ بھی ہوا اس نے فیروزہ بی کے دل میں ایک ڈر، ایک خدشہ پیدا کر لیا تھا کہ ان کا اور زریاب کا رشتہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ کھانے سے فارغ ہوتا، فیروزہ بی کو ان کی دوائیاں کھلاتا، انہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر ہاسپٹل کے لیے گھر سے نکلا۔ فیروزہ بی کی ناساز طبیعت کی وجہ سے آسیہ اب یہیں رک جاتی تھی اور وقفے وقفے سے آ کر فیروزہ بی کو دیکھ تسلی کرتی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ فیروزہ بی کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ان کو چپی لگتی جا رہی تھی، گھر کی دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جب سے مہر آئی تھی گھر کے ایک ایک کونے میں اس کی ہنسی اور اس کی آوازیں گونجنے لگی تھی، اور اب یہ ویرانہ پن، یہ خاموشی فیروزہ بی کو اندر سے کھا رہی تھی۔ جب سے مہر کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا تب سے فیروزہ بی زیادہ وقت اللہ کے آگے سجدے میں گزارتی اور باقی وقت میں تسبیحات ادا کرتی، مہر کی سلامتی اور اس کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ والدین بے شک اپنی اولاد سے سارے رشتے ختم کیوں نہ کر دیں، جتنے مرضی ان کے اور اپنے درمیان فاصلے پیدا کر لیں، پر اسی اولاد کی اولاد انہیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جتنی نفرت انہیں میر حاتم سے تھی اس سے کئی زیادہ محبت انہیں مہر سے تھی، اور اولاد کے دکھ سے بڑا تو شاید ہی کوئی دکھ باقی ہوگا اس دنیا میں۔ باس، کہو فاروق ابھی ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہے اور ہم اسے فالو کر رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور میر حاتم سے ملنے ہوٹل جائے گا۔ یہ دی ہے نا تم نے خبر؟
انور تم اس خبر کو دینے پر انعام کے مستحق ہو۔ مخالف اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا شیطانی ہنسی ہنسا۔ انور جی باس حکم کرے۔ مجھے وہ دونوں زندہ چاہیے، انہیں لے کر کارخانے آؤ۔ جی باس آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ وہاں فاروق اس بات سے انجان تھے کہ انہیں ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر فالو کر رہی ہے۔ فاروق کی گاڑی سیدھا پی سی ہوٹل جا کے رکی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری تھا۔ وہ سب سے نظریں چراتے بچتے بچاتے سیدھے روم 120 میں گئے، جہاں میر حاتم قیام پذیر تھے، جن کے دروازے کے باہر 2 گارڈز پہلے سے ہی بیٹھے تھے۔ فاروق کو آتے دیکھ دلشاد فوراً اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ دوسرا گارڈ بھی جلدی سے اٹھا اور سر جھکا کر کھڑا ہوا گیا۔ فاروق آتے ہی دلشاد سے مخاطب ہوئے۔ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہوا؟ کوئی آیا گیا یہاں؟ جس پر دلشاد نے مدھم لہجے میں کہا، نہیں سر، کوئی نہیں آیا۔ پر جب ہم کل ہاسپٹل سے نکلے تھے تو کسی نے زور سے باس کا نام پکارا تھا۔ فاروق کے فوراً کان کھڑے ہوئے اور پریشانی ظاہر کرتے کہا، کس نے؟ کون تھا؟ میں نہیں جانتا سر۔ میں فوراً باس کو وہاں سے لے کر نکل گیا اور یہاں لے آیا، اور تب سے اب تک یہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، دروازہ کھولو۔ حکم بجا لاتے دلشاد نے فوراً کی کارڈ سے روم کا دروازہ کھولا۔ فاروق نے کمرے میں قدم رکھا اور ایک عجیب سی اسمیل ان کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ فاروق نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹس آن کی، پھر دروازہ بند کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ میر حاتم کرسی پر بیٹھے تھے اور ہاتھ میں سگار تھی، اور درجنوں سگار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور اس کی ایش جگہ جگہ بکھری تھی۔ وہ جب سے اس روم میں آئے تھے تب سے وہ درجنوں سگار پی چکے تھے۔ ایک جگہ ٹرے میں کھانا اور پانی رکھا تھا اور ایک جگہ چائے کا کپ۔ وہ جیسا آیا تھا ویسا ہی پڑا تھا۔ میر حاتم نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ میر حاتم کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بس ساکت بیٹھے سامنے دیوار پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ فاروق نے اس سے بدتر حال میر حاتم کا اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا، جس وقت ان کی بیوی اور بیٹے کا قتل ہوا تھا۔ فاروق نے سب سے پہلے کمرے میں موجود 2 عدد کھڑکیاں کھولیں تاکہ دھواں باہر نکلے۔ پھر میر حاتم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور بغور ان کے چہرے کا جائزہ لینے لگے۔ ایک آنکھ آدھی کھلی تھی، پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، جس میں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ فاروق کا خون کھول اٹھا میر حاتم کو اس حال میں دیکھ کر۔ فاروق کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کو زندہ گاڑ دے جو میر حاتم کی اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ فاروق نے انہیں پکارا، میر، میر میرے یار، یہ کیا ہوا ہے تجھے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ فاروق کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا میر حاتم کو دیکھ۔ وہ تڑپ اٹھے تھے۔ رونے کے سبب میر حاتم کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، آنکھیں بالکل بے جان ہو گئی تھیں۔ فاروق نے پھر پکارا، میر۔ اب کی بار میر حاتم کی آنکھوں نے حرکت کی اور انہوں نے نظریں اوپر کیے فاروق کو دیکھا، جو ضبط سے کھڑے تھے۔ میر حاتم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر چہرے کو بھگوتا ہوا ان کی ہلکی سفید داڑھی میں جذب ہو گیا۔ انگلیوں کی پکڑ کمزور ہوئی تو آدھی جلتی سگار نکل کر نیچے جا گری۔ میر حاتم کے لبوں نے دھیمے سے جنبش کی اور فاروق کا نام پکارا اور خود کو سنبھالتے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے تو فاروق نے آگے بڑھ کر فوراً انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر حاتم کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر اسی طرح نکلے تھے جیسے کسی نے پانی کا نل کھول دیا ہو۔
लम्हे भर में उन्होंने अपने आंसुओं से फारूक का कंधा भिगो दिया था। फारूक मुसलसल उनकी कमर थपथपा रहे थे। कुछ देर बाद जब मीर हातिम बोलने के काबिल हुए तो फारूक उन्हें लिए बेड तक आए, उन्हें बिठाकर खुद चेयर खींचकर उनके सामने बैठ गए और पानी का गिलास उनके लबों से लगाया, जिसे मीर हातिम ने बमुश्किल 2 घूंट ही पिया। फारूक ने मीर हातिम के हाथ से पानी का गिलास वापस लेते कहा, चल अब बता मुझे क्या हुआ है और किसकी इतनी जुर्रत तेरा ये हाल करे। मीर हातिम मध्यम आवाज में गोया हुए, मक्का फाते अमल क्या होता है और वो कैसे हमारे सामने आता है, इसकी समझ अच्छे से आ गई है आज मुझे। फारूक 26 साल पहले का किया आज लौट कर मेरे सामने आ गया है। मीर हातिम एक तो इतना धीमा बोल रहे थे कि फारूक बमुश्किल सुन पा रहे थे। ऊपर से उनकी उलझी हुई बातें जो फारूक के कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। फारूक ने मीर हातिम को कंधों से थामते कहा, ये क्या बोल रहा है मीर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुलकर बता क्या हुआ है। मीर हातिम ने चंद गहरे गहरे सांस हवा में खारिज किए और पानी का गिलास एक बार फिर लबों से लगाया। मीर हातिम अब थोड़े सुकून में आ गए थे और ज़रियाब के साथ जो कुछ भी हुआ वो खोलकर फारूक के सामने रख दिया। बख्तावर खान याद है तुझे? फारूक ने आंखों को गोल किए सवालिया नजरों से मीर हातिम को देखा। कैसे याद होगा, 26 साल जो हो गए इस बात को। बख्तावर वो फौजी सिपाही जिसने हमारे वेयर हाउस में रेड परवाई थी, जिसके घर जाकर हमने उसे और उसकी हामला बीवी को मारा था और साथ ही उसके घर को आग लगा दी थी। और जिस रात हम पहली बार इटली आए थे, फारूक के दिमाग में क्लिक हुआ, जैसे सारी कहानी नजरों के सामने घूम गई हो। उन्होंने फौरन से इस बात में सर हिलाते कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, पर इतने सालों बाद आज वो तुझे कैसे याद आ गया। फारूक ने हैरान नजरों से मीर हातिम को देखते पूछा, ज़रियाब उसी का बेटा है जिससे महर शादी करना चाहती थी क्या? क्या? फारूक ने बुलंद आवाज में कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए, आंखों में बेहद हैरानगी, जैसे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। ये तो क्या कह रहा है? उसका बेटा? उसका कोई बेटा भी था, पर कैसे? हमने तो उसके पूरे घर को आग लगा दी थी, तो वो जिंदा कैसे बच गया? कैसे? आखिर कैसे? फारूक बौखला के एक एक बात जोर जोर से बोल रहे थे, क्योंकि इस बात पर यकीन करना इतना ही मुश्किल था फारूक के लिए जितना कि मीर हातिम के लिए था। मीर हातिम ने शफाक लहजे में कहा, हाँ वो जिंदा भी है और उसे पालने और उसको अपने घर में पनाह देने वाली कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी माँ है। एक और झटका। फारूक बस आंखें फाड़े मीर हातिम को ही देख रहे थे, जिससे जिसका सब कुछ छीन लिया मैंने, वो सालों तक मेरे ही घर में पलता रहा। उसको पनाह मिली भी तो मेरे ही घर में, और माँ मिली भी तो मेरी, और अम्मी इसी ज़रियाब से महर की शादी करवाना चाहती थी। ये कैसा कुदरत का खेल है फारूक, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये मक्काफाती अमल है फारूक, जो एक दिन लौट कर वापिस आता है। महर ये सब जान गई थी, सब उसी के सामने हुआ। जब मुझे ज़रियाब की असलियत का पता चला तो मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था, पर वो खूब बखूब अपने बाप जैसा है। महर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी नाक से खून निकलता जमीन पे गिरने लगा, और लम्हे भर में वो खुद भी जमीन पर जा गिरी। मीर हातिम बाकायदा हिचकियों से रोने लगे थे। वो सब जान गई है फारूक, वो सब जान गई है। वो मुझसे नफरत करेगी अब, वो अपने बाप से नफरत करेगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी।
میر حاتم کے رونے میں ایک بار پھر شدت آ گئی تھی۔ وہ بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ فاروق، اگر مہر کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ فاروق تو سکتے میں کھڑے ان سب باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو میر حاتم نے کہی تھی۔ میر حاتم کو اس طرح مہر کے لیے روتا بلکتا دیکھ انہیں فوراً احسن کا خیال آیا تھا۔ وہ بھلے میر حاتم کی طرح مہر سے اپنی محبت جتاتے نہیں تھے، پر وہ بھی احسن سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ فاروق نے جھک کر میر حاتم کے آنسو صاف کیے۔ بس میرے یار، کچھ نہیں ہوگا مہر کو، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ تو اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کر، یہ کیا حال بنا لیا ہے تو نے اپنا؟ بس کر میرے بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ چل اٹھ اب، اٹھ جا کر شاور لے کر آ، پھر کچھ کھا کر ہاسپٹل چلیں گے مہر کو دیکھنے۔ تو باپ ہے اس کا، باپ، کوئی بھی تجھے اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا، سنا تو نے؟ چل اٹھ جا اب۔ فاروق نے میر حاتم کو بیڈ سے سہارا دے کے اٹھایا۔ ان کا پورا جسم نڈال ہو گیا تھا۔ پھر ان کے ہینڈ کیری سے ایک عدد پینٹ شرٹ نکال کر میر حاتم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کے باتھ روم جاتے ہی فاروق نے باہر موجود دلشاد کو آواز لگائی، جس پر وہ فوراً روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا۔ جی سر، کسی کو بلا کر روم صاف کرواؤ، اور میں کچھ دوائیاں بتا رہا ہوں، وہ اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ فوراً۔ جی سر۔ فاروق نے چند دوائیوں کے نام روم میں موجود سائڈ ٹیبل پر پڑے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دلشاد کو دے دیا۔ 5 منٹ میں ہی ایک کم عمر لڑکا اپنے ساتھ صفائی کی چیزیں لے آیا۔ پورے کارپٹ پر سگار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور اس کا ایش جگہ جگہ موجود تھا۔ اس نے ویکیوم کی مدد سے وہ سارا صاف کیا۔ پھر اس نے گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ پر چند سلوٹیں دیکھی تو جا کر اسے ٹھیک کیا۔ کمرہ پہلے جیسا ہونے کے بعد اس نے فاروق سے پوچھا، سر کچھ اور رہتا ہے؟ جس پر فاروق نے اسے جانے کے لیے کہا تو وہ سارا صفائی کا سامان اور کمرے میں پہلے سے رکھی کھانے کی ٹرے اور چائے کے کپ اٹھاتا واپس چلا گیا۔ میر حاتم پچھلے آدھے گھنٹے سے باتھ روم میں بند تھے۔ فاروق کو فکر ہونے لگی تو انہوں نے جا کے باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ میر تو ٹھیک ہے نا؟ اندر سے صرف شاور کے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فاروق نے ایک بار پھر آواز لگائی اور دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تو اب کی بار میر حاتم نے بھی ہاں کا جواب دیا۔ فاروق کو کچھ تسلی ہوئی۔ دروازے پر نوک ہوا، پھر ایک آواز آئی، سر میں ہوں دلشاد، کھانا لایا ہوں۔ فاروق نے اسے اندر آنے کا کہا۔ دلشاد کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا، جس میں کئی طرح کے لوازمات اور جوسز موجود تھے۔ دلشاد وہ ٹرے رکھتا واپس چلا گیا تو فاروق نے روم میں موجود ٹیبل پر کھانا نکال کر رکھنا شروع کیا۔ ٹرے میں ایک سائڈ پر وہ دوائیاں بھی موجود تھی جو فاروق نے لکھ کر دی تھی۔ میر حاتم شاور لے کر آئے تو فاروق کو کھانے کی ٹیبل سیٹ کرتے دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر یہ بول پڑے، فاروق نے منہ اوپر کیے انہیں دیکھا۔ میر، وہ اب پہلے سے بہتر لگ رہے تھے۔ اگر میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ فاروق بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میر حاتم کس وعدے کی بات کر رہے ہیں۔ فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو باتھ روم میں اتنی دیر یہی سوچتا رہا ہے؟ چل آجا، کھانا کھا، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ میر حاتم جس ٹاول سے اپنے بال خشک کر رہے تھے وہ ایک طرف صوفے پر ڈالتے ٹیبل تک آئے اور چیئر کھینچ کر ٹیبل کے پاس بیٹھے۔ دلشاد تقریباً سبھی کچھ لے آیا تھا، بریانی، چکن کڑاہی، حلیم، نہاری اور قورمہ۔ روٹیاں الگ تھیں اور نان الگ، ساتھ میں سلاد اور رائتا اور چند فریش جوسز۔ میر حاتم نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالی اور فاروق سے کہا، کیا کوئی دعوت چل رہی ہے یہاں؟
اتنا کھانا کس لیے منگوا دیا تم نے؟ فاروق نے بھی ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں نے تو دلشاد سے کھانا لینے کے لیے کہا تھا اور وہ یہ سب اٹھا لایا۔ چل اب آ کیا ہے تو کھانے کی مزے لے، ویسے بھی برسوں بیت گئے کراچی کے کھانے کھائے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فاروق کے منہ سے لال ٹپک رہی تھی کھانا دیکھ کر۔ میر حاتم کا بھوک سے برا حال تھا، وہ تو جب سے آئے تھے انہوں نے نہ ہی کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ فاروق کو کھاتا دیکھ انہوں نے خود بھی کھانا شروع کر دیا۔ میر حاتم نے بمشکل آدھی روٹی چکن کڑاہی کے ساتھ کھائی اور چند لقمے بریانی کی، جبکہ فاروق تو اس طرح کھانے پر ٹوٹے تھے جسے صدیوں سے بھوکے ہو۔ میر حاتم کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ فولڈ کیے بیٹھے فاروق کو دیکھنے لگے۔ تقریباً ہی فاروق نے سارا کھانا ختم کر دیا تھا اور ایک زوردار ڈکار لیتے کہا، اف یار میر، بہت کھا لیا یار میں نے تو، ایسا لگ رہا ہے پیٹ پھٹ جائے گا۔ میر حاتم نے فوراً فاروق کو آنکھیں دکھاتے کہا، ہاں تو دعوت میں آیا تھا نا، اور کھا لے تھوڑا، برسوں بعد تو میں نے اصل کھانا جسے کہتے ہیں وہ کھا رہا ہوں۔ فاروق نے بھی دو بدو جواب دیا اور ٹیبل سے ایک چھوٹا سا شاپر اٹھا کر میر حاتم کے ہاتھ میں تھما دیا جس میں پین کلر موجود تھی۔ میر حاتم نے وہ شاپر ہاتھ سے لیا اور ایک گلاس میں پانی بھر کے وہ دوائیاں کھائیں اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چل اٹھ، اب ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، جس پر فاروق نے میر حاتم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دوبارہ بٹھاتے کہا، تو پہلے میری بات سن لے۔ فاروق نے سنجیدگی سے کہا، ہاسپٹل چلتے ہیں اور مہر کے ڈاکٹر سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ واپس اٹلی لے کر چلیں گے۔ دیکھ تو بھی جانتا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز یہاں کے ڈاکٹرز سے کئی زیادہ قابل اور تجربے کار ہیں، وہ وہاں جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھ میر میرے بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہاں جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تیری غلطی بس یہ ہے کہ تجھے مہر کو یہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ تو اسے یہاں بھیجتا اور نہ ہی امی کے دل میں اس کی شادی کی خواہش جاگتی۔ فاروق بہت تحمل سے میر حاتم کو ساری باتیں سمجھا رہے تھے، کیونکہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا یا ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا نہیں تھا، خاص کر کے جب سارے دشمن نظریں گارے بیٹھے ہوں۔ میں یہاں آنے سے پہلے سارے انتظام کر کے آیا تھا، ہم مہر کو یہاں سے ایئر ایمبولینس میں لے کر جائیں گے واپس، اور وہاں جا کر اس کا اٹلی کے بلکہ پورے دنیا کے سب سے قابل ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں گے اور وہ جلد ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ بس ہمیں ہاسپٹل جا کر کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، جو تو کرے گا مہر کی باپ ہونے کی حیثیت سے۔ میر حاتم بالکل خاموش بیٹھے فاروق کی باتیں سن رہے تھے۔ فاروق نے بلند آواز میں کہا، تو سن رہا ہے نا، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مہر کو ساتھ لے جانے سے روک نہیں سکتی، اور اس دریاب خان کا وقت اب پورا ہو گیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اسے یہیں زندہ گاڑ کے جاؤں گا۔ فاروق کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ چل اٹھ اب، احسن ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ احسن؟ میر حاتم کو اچانک احسن کا خیال آیا۔ کیا وہ جانتا ہے؟ فاروق نے کہا، نہیں وہ کچھ نہیں جانتا، ہمیں جلد سے جلد مہر کو لے کر واپس لوٹنا ہوگا میر، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دشمن گاٹ لگائے بیٹھے ہوں گے اور انہیں ہماری موجودگی کی خبر ہو اس سے پہلے ہمیں لوٹنا ہوگا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے فاروق، مہر کو میں سنبھال ہی لوں گا، جب میری ماں اس کے پاس نہیں ہوگی اس کے کان بھرنے اور دماغ خراب کرنے کے لیے، تب میں اسے کسی طرح سنبھال ہی لوں گا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ناراض ہوگی، پر میری نظروں کے سامنے تو ہوگی۔ واقعی غلطی کر دی میں نے، ایک بہت بڑی غلطی۔ ہاں چلا جا میرے یار۔ فاروق نے ہاتھ بڑھا کے میر حاتم کو اٹھنے میں مدد کی اور وہ دونوں اپنے اپنے ہینڈ کیری لیتے روم سے باہر نکل گئے۔ دلشاد نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا فاروق کے کہنے پر، کیونکہ جس روم میں میر حاتم رہ رہے تھے وہ دلشاد نے اپنے نام پر لیا تھا،
تاکہ کسی کو میر حاتم پر شک نہ ہو۔ ان دونوں نے اب یہاں واپس نہیں لوٹنا تھا۔ وہ دونوں مہر کو ساتھ لے جانے کے ارادے سے ہاسپٹل جانے کے لیے باہر آئے۔ ہوٹل کے باہر پہلے ہی 2 بلیک کلر کی سوئک موجود تھی، جس میں پہلے سے ہی 4 گارڈز گن کے ساتھ الرٹ بیٹھے تھے۔ دوسری گاڑی میں دونوں گارڈز اور میر حاتم اپنے اور فاروق بیٹھے اور ہاسپٹل جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ ہی نکلی تھیں۔ ان کی گاڑیوں کو جاتے دیکھ انور، جو کہ ایک بڑی سی لینڈ کروزر میں اپنے کافی سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا انہی کا ہی انتظار کر رہا تھا، فوراً ہی اس نے گاڑی ان کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑانا شروع کر دی اور فون اٹھا کے فوراً اپنے باس کو کال لگائی۔ 2 رنگ کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ باس، وہ بل سے باہر آ گئے ہیں، ان کی بس سانس چلنی چاہیے، اپنے قدموں پر نہ آئے وہ۔ جی باس۔ انور نے کال کاٹ کر دوسری کال ملائی اور انہیں بیک اپ کے ساتھ اپنی لائیو لوکیشن شیئر کی اور انہیں فوراً پہنچنے کے لیے کہا۔ انہیں نکلے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دلشاد نے فرنٹ مرر سے ایک وائٹ لینڈ کروزر کو سپیڈ میں ان کے پیچھے آتے دیکھا تو اس نے فوراً پیچھے بیٹھے ان دونوں کو اطلاع دی، سر کوئی فالو کر رہا ہے ہمیں، ایک وائٹ لینڈ کروزر بہت دیر سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور اس کی سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے اب۔ میر حاتم نے فوراً بکھلا کر کہا، روڈ چینج کرو، فوراً روڈ چینج کرو، گاڑی گھماؤ فاروق، کہیں وہ لوگ مہر تک نہ پہنچ جائے، جلدی گاڑی گھماؤ اور واپس ہوٹل چلو، میر حاتم نے دھاڑتے کہا۔ فاروق خود گہری سوچ میں گم تھے، جس کا انہیں خدشہ تھا وہی ہوا تھا۔ فاروق نے تھوک نگلتے کہا، اسے پتہ چل گیا ہے میر، یعنی کہ وہ ہم پہ پہلے سے نظر رکھا ہوا تھا اور اسے ہمارے یہاں ہونے کا علم پہلے سے تھا۔ ذوالفقار پاشا، جو درندگی میں ان دونوں کا بھی باپ تھا۔ سالوں پہلے میر حاتم اور فاروق اس کے پالتو کتے ہوا کرتے تھے۔ اٹلی آنے سے پہلے میر حاتم اور فاروق غیر قانونی طریقوں سے کم عمر بچوں اور کم عمر لڑکیوں کو رات کے اندھیرے میں پانی کے جہاز سے اٹلی لانے والے تھے، اور وہ دونوں ذوالفقار پاشا کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ میر حاتم اور فاروق دونوں نے پہلے سے ہی پلان بنا رکھا تھا کہ وہ کسی طرح اٹلی پہنچ جائے، پھر ذوالفقار کی غلامی چھوڑ خود اٹلی کے مافیا بن کر بیٹھیں گے۔ پر جس رات انہیں نکلنا تھا، اسی رات بختاور نامی ایک فوجی سپاہی نے ان کے ویئر ہاؤسز میں پولیس کی مدد سے ریڈ پڑوا دی اور سب کو بازیاب کروا لیا۔ میر حاتم اور فاروق وقت رہتے وہاں سے نکل گئے، پر ذوالفقار پاشا، جس کے اوپر پہلے ہی کئی الزامات تھے جو ثابت نہ ہونے کے باعث وہ پکڑا نہیں جاتا تھا، پر اب کی بار اس کی قسمت خراب تھی، کیونکہ جو مخبر اسے خبر دینے آیا تھا کہ آج رات کو ریڈ پڑنے والی ہے، وہ بدقسمتی سے فاروق کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی ذوالفقار کے ہی آدمی تھے، اس لیے اس نے فاروق کو ساری بات پہلے ہی بتا دی، اور جب وہ ذوالفقار پاشا کے پاس جانے لگا تو فاروق نے اسے روک دیا کہ میں بتا دوں گا، خیر تو نکل اس سے پہلے مارا جائے۔ اور وہ موقع مل گیا تھا فاروق اور میر کو، جس کی وہ دونوں تلاش میں تھے۔ ذوالفقار کو خبر دیے بغیر وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے، اور جب پولیس کی ریڈ پڑی تو ذوالفقار اور اس کے ساتھی رنگے ہاتھ پکڑے گئے۔ پولیس نے صرف بچوں اور لڑکیوں کو ہی بازیاب نہیں کروایا، بلکہ انسانی آرگنز، ڈرگز اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ اس ویئر ہاؤس میں کافی میڈیا جمع ہو گیا تھا، ہر چیز چینل پر لائیو دکھائی گئی، ذوالفقار پاشا کی گرفتاری بھی۔ اور جب سارا معاملہ نپٹ گیا تب فاروق اور میر حاتم نے اس بختاور نامی فوجی کے گھر میں گھس کر اسے اور اس کی حاملہ بیوی کو بے دردی سے قتل کیا اور اس کے پورے گھر کو آگ لگا دی، اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور جس مخبر نے انہیں ریڈ کی خبر دی تھی، اس کو ڈھونڈ کر فاروق اور میر نے ذوالفقار پاشا کے لیے بھی پیغام بھجوایا،
جس کی وجہ سے آج تو سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ہم نے۔ تو بھی کیا یاد رکھے گا؟ تیرا بدلہ لے لیا ہم نے اس سے، اور اب تو اپنی ساری زندگی حوالات میں چکی پیس۔ اب تیری جگہ میں میر حاتم مافیا بن کر سارا سسٹم چلاؤں گا۔ اور اسی پانی کے جہاز سے بھاگ کر وہ دونوں اٹلی آئے اور ایک ایک کر کے ذوالفقار پاشا کے سب ساتھیوں اور ڈیلرز کو قتل کر کے اٹلی میں اپنے پیر مضبوط کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹالین مافیا کے نام سے جاننے لگے۔ نہ کوئی دوست باقی تھا، نہ دشمن، اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ اگر کچھ تھا تو وہ تھا ڈر، میر حاتم اور فاروق کا ڈر۔ سب نے انہیں اپنا باس قبول کر لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے اٹلی میں براجمان ہو گئے۔ میر حاتم کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا اٹلی میں۔ ہر کوئی میر حاتم کے نام سے کانپنے لگا تھا۔ جہاں ایک طرف میر حاتم اور فاروق اپنی وہ زندگی گزار رہے تھے جس کی انہیں خواہش تھی، وہیں دوسری طرف ذوالفقار پاشا کے جرم ثابت ہو گئے اور انہیں 15 سال کی جیل ہو گئی۔ ان پر جیل میں روز تشدد کیے جاتے۔ اسی تشدد کے چلتے انہوں نے اپنی ایک آنکھ بھی گنوا دی۔ پورے 15 سال بعد جب وہ جیل سے باہر نکلے تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ پولیس کی ان پر ہر وقت نظر تھی۔ اگر انہیں کچھ یاد تھا تو وہ تھا میر حاتم اور فاروق کا دھوکہ، جس کی خبر انہیں جیل کے دوسرے دن ہی اس مخبر سے مل گئی تھی، اور ساتھ ہی وہ پیغام بھی جو وہ دونوں ذوالفقار پاشا کے لیے دے کر گئے تھے۔ ذوالفقار پاشا سالوں تک سانپوں کو دودھ پلاتا رہا، جبکہ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا۔ پولیس کی نظر ہر وقت ذوالفقار پر تھی، اور اب ان کا وہ رعب، وہ ڈر سب ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کی جگہ میر حاتم نے جو لے لی تھی۔ دنیا کے سامنے وہ اب ایک بروکر بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ پر کتے کی دم کبھی سیدھی ہوئی ہے کیا؟ ذوالفقار کو پورا یقین تھا کہ ایک نہ دن وہ دونوں ضرور آئیں گے، اور جب وہ لوٹیں گے تب ان کو موت میں دوں گا، وہ بھی اتنی دردناک کہ سب کانپ اٹھیں گے۔ انسانوں کے جسم سے اس کے اعضاء کو بنا خراب کیے نکالنا ذوالفقار نے ہی سکھایا تھا فاروق کو، اور فاروق نے اپنے بیٹے احسن کو۔ 26 سال کا انتظار، 26 سال کا بدلہ اب جا کر پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میر حاتم نے حیرت سے فاروق کی طرف دیکھا، اور اچانک سے ایک ٹرک نے روڈ کے بیچ سے آتے بری طرح ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، اور ان کی گاڑی دور ہوا میں جاتی نیچے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ تب ہی دوسری گاڑی جو میر حاتم کی گاڑی کے ساتھ چل رہی تھی، اس میں سے 2 گارڈز باہر نکلے اور اس ٹرک پر گولیاں برسانا شروع کر دی، پر وہ اپنا کام کرتا وہاں سے نکل گیا۔